بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی وارث یوٹیوب چینل اسلامی ورڈز۔ آج ہم آپ کو ایک شخص کے حج کا سچا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ حج پر جانے والے اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ یہ کہانی سعید بھائی نام کے ایک آدمی کی ہے جو حج کر کے واپس اپنے ملک جا رہا تھا اور جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھ کر اپنے ہوائی جہاز کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں حج ادا کرنے کے بعد واپس وطن جانے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے لمبی سانس لی اور اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس حاجی کا نام عبدالباری تھا۔ اس نے کہا، میں ایک بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے اللہ پاک کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ حاجی خاموش ہو گیا اور سعید کی طرف دیکھ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر سعید مسکرا کر بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے، میں آپ کا سر نہیں کھانا چاہتا۔ یہ سن کر عبدالباری ہنستے ہوئے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ اور کر نہیں رہے اور دوسرا یہ کہ یہاں کھانے کی چیزیں باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہیں، بس ایک سر فری میں کھانے کو ہے۔ یہ سن کر سعید کسی سوچ میں گم ہو گیا، جیسے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اپنی کہانی کو کہاں سے بتانا شروع کرے۔ آخرکار سعید نے بولنا شروع کیا اور کہا، میرے بھائی میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں تھراپسٹ ہوں۔ میں نے 30 سال تک اپنی سیلری میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر حج کی تیاری کی۔ اس بار حج پر جانے کے لیے میرے پاس پورے پیسے ہو گئے تھے۔ سعید نے آگے بتایا کہ میں نے اسپتال سے اپنے پیسے لیے اور کمرے سے باہر نکلا۔ اتنے میں میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا اور اس کا علاج میں محنت سے کر رہا تھا۔ میں بڑی محنت اور پیار سے پچھلے تقریباً 6 مہینے سے لگاتار اس کا علاج کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکا تقریباً آدھا ٹھیک ہو چکا تھا، جبکہ امید تھی کہ 6 مہینے کے بعد وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عورت نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ اسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سعید کہتا ہے، یہ سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ میرے علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کے بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے، میرا تو رواں رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی امید جگا دی بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کا علاج کیا اور تحفے وغیرہ بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ سعید بتاتا ہے، یہ سن کر میں نے ان سے کہا، پھر آپ اسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ لیکن وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ دیکھ کر میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ اسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اسپتال چھوڑ نہیں رہے بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا باپ جاب سے نکال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسپتال کے خرچ دینے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ سعید کہتا ہے، یہ سن کر میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس میں گیا اور ان سے سفارش کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں مدیر، جو مینیجر تھا، اس نے کہا کہ سعید، یہ ایک پرائیویٹ اسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں، یہاں وہی علاج کروا سکتا ہے جو خرچوں کی طاقت رکھتا ہے۔ مدیر کا یہ جواب سن کر میں جیسے ہی مڑا تو میرا سیدھا ہاتھ میری جیب سے ٹکرا گیا جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ آفس سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ پاک، تو اچھی طرح جانتا ہے مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ پاک، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پر نہ آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔
سعید کہتا ہے اس کے بعد میں نے اس بچے کے اگلے 6 مہینے تک کے پیسے جمع کر کے ان کے اسپتال سے نکلنے کے آرڈر کینسل کرا دیا۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ یہ سن کر دوسرا حاجی عبدالباری جو سعید کی بات سن رہا تھا وہ کہنے لگا آپ نے اپنے حج کے پیسے اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر کیسے آ گئے؟ یہ سن کر سعید بھائی نے کہا جب میں گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اے سعید اللہ پاک نے تیرا حج قبول کر لیا، ہمارے حج کے قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ سعید کہتا ہے اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر اسپتال کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے۔ وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات اسپتال کے ایڈمن آفس میں پہنچا دیں۔ سعید کہتا ہے میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے، یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات نہ کریں۔ پھر میں نے اسپتال مالک کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، یعنی اس بچے کے اور اپنے بارے میں بتا دیا، جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے اسپتال میں بنا پیسے لیے رکھنے کے لیے کہا، اور اس عورت کے شوہر کو یعنی بچے کے باپ کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور اسپتال والوں کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یہ واقعہ سن کر عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما اور اسے مبارکباد دی اور کہا کہ آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے ہزار حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں۔ اس نے اس کے اس طرح حج پر آنے کی تعریف کی اور کہا حاجی سعید اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی بھی دعا کر دو، اللہ پاک تمہارے حج میں برکت دے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی ویورز یہ ویڈیو دیکھ کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔